جی ہاں، آپ کو علم ہوگا کہ میں خود لائیو پروگرام کرتا ہوں پیر سے جمعرات تک اپنے چینل پر، اور میں اپنے پروگرام کے اختتام پر جب پہنچ رہا تھا 7:45 پر، تو کیونکہ تصدیق نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف، جن کے بارے میں یہ واضح طور پر سرکاری طور پر اسکرینوں پر آ رہا تھا کہ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فاطمی صاحب، جو بڑے سینئر سفارتکار ہیں، وہ آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہو جائیں گے اور جمعے کو مذاکرات کی میزبانی کریں گے بغیر کسی، یعنی اس میں کوئی اف بٹ نہیں تھا۔ یہ صبح سے خبر چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اسٹوڈیو سے باہر آیا، پاکستان میں ہر کچھ ممکن ہے، دنیا میں بھی ہر کچھ ممکن ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا یہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ تفصیلات کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس حساس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے، 14 نکات آپ کو علم ہے، وہ اس طرح ہوئے کہ فرانس میں ایک الیکٹرانک، جس طرح ٹرمپ صاحب نے دستخط کیے، ان کے صدر نے مسعود شکریان صاحب نے دستخط کیے، پھر سارا دن ہمیں دکھایا جاتا رہا ایک تصویر میں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایرانی پریزیڈنٹ دستخط کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ثالث کی حیثیت سے دستخط کر رہے ہیں، اور وہ تواتر سے گھنٹوں سے دکھایا جاتا رہا۔ ساری دنیا میں مبارکباد مل رہی تھی، خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اس کردار کے سبب ایران امریکہ جنگ، جس کا بڑا نقصان ہوا، ہزاروں کی تعداد میں ایرانی ہلاک ہوئے، اس جنگ میں غالباً 250 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہوا ایران کا، اور پھر ان کے آیت اللہ، سب سے بڑی شخصیت، شہید ہوئے اپنے خاندان سمیت۔ امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، خلیجی ممالک کو نقصان ہوا، سب سے بڑھ کر یہ کہ تیل اور گیس کے سبب پوری جو دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ ہمیں 100 روپے تیل دینا پڑا، تو اس اعتبار سے خبریں آنے لگی تھیں جیسے جیسے کہ مذاکرات کا مرحلہ طے ہو چکا ہے، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان میزبانی کرے گا، اس کے ساتھ دستخط کرے گا، تیل گیس کی قیمتیں کم ملیں گی، اور سب سے بڑا کر یہ کہ ریلیف ملے گا اس وار کے سبب جو ساری دنیا میں جہاز آنے جا رہے ہیں۔ دبئی ہمارا گھر آنگن ہے، اس کی صورتحال معاشی طور پر خراب ہے، قطر کی ہے، اور ابھی لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان 14 نکات میں 3 اہم تھے جس پر دستخط ہوئے، یعنی ایک تو یہی کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کو اعلان کرے گا کہ وہ نہیں بنائے گا، دوسرا ہرمز کہ وہ وہاں سے جہاز تو گزرنے دے گا، ہاں 60 دن تک کے بعد وہ ٹیکس لے گا، اور تیسرا یہ تھا کہ جو منجمد اثاثے ہیں، آپ کو یہ یاد ہوگا 1979 میں جب آیت اللہ خمینی کے دور میں امریکی سفارتخانے پہ قبضہ ہوا تھا، تو اس وقت یہ بالکل مکمل طور پر ٹریڈ پر پابندی لگ گئی تھی، سفارتی تعلقات پر پابندی لگی تھی، بعد میں کچھ رعایتیں ملیں، لیکن ایران کے کوئی کم و بیش 24 ارب ڈالر کے اثاثے تو امریکہ میں منجمد کیے گئے تھے، پھر جاپان میں تھے کچھ 10 ارب ڈالر قریب، ہمارے یو اے ای میں تھے، اور ایران پاکستان پائپ لائن جو ایران مکمل کر چکا تھا وہ بھی نہیں ہوئی، جس کے لیے وہ چلا گیا۔ تو اس مرحلے پر سوال ہی سوال ہیں، لیکن ایک سیاست کے خاص طور انٹرنیشنل پولیٹکس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا سا شک مجھے آج یعنی سہ پہر کو یہ ہوا کہ ان کے ترجمان یعنی ایرانی حکومت کے ترجمان نے یہ کہا کہ مذاکرات میں شرکت عملی طور پر کرنے کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور نئے دور میں دوسرے دور کے مذاکرات کا آغاز کب ہوگا اس بارے میں کچھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ الفاظ بہرحال ان کے آفیشلی آئے۔ اتنا بڑا معاہدہ ہو رہا تھا تو یہ سمجھا رہا تھا، پیرس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ وہ یہاں سے چلیں گے، لیکن اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان جو سوئٹزرلینڈ میں تیاری بھی کر رہا تھا، بلکہ ایک وفد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ روانہ بھی ہو چکا ہے میزبانی کے انتظامات کرنے کے لیے، کیونکہ بہت بڑا جو ہے فیصلہ ہونے جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب کیوں نہیں ہوا؟
اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو علم ہے خبر افواہ بنے گی، اپنے اپنے طور پر لوگ تجزیے کریں گے. یہ بھی کہا جائے گا کہ ایران میں آیت اللہ کے بارے میں خبر آئی کہ وہ بہت زیادہ پاسداران انقلاب اور وہ خوش نہیں ہیں. یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خلاف ہیں، یہ الفاظ آنے شروع ہو گئے تھے شام کے وقت جب میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا. اور خاص طور پر اسرائیل تو کی لبنان پر بمباری بھی جاری تھی، جبکہ ٹرمپ نے یقین دلایا تھا کہ بمباری نہیں ہوگی. تو یہ شکوک و شبہات، یہ افواہیں، اس کے سبب وزیر اعظم کا نہ جانا. اب صرف ایک الیکٹرانک ایک پیپر ہے، تینوں کے دستخط ہوئے ہیں. بظاہر بڑی جنگ نہیں ہو رہی، اسرائیل کی گو کہ بمباری جاری ہے، لیکن یہ جو مذاق وزیر اعظم شہباز شریف کا نہ جانا، ہو سکتا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے بعد یہ آ جائے کہ جمعے کی جگہ اتوار کو مذاکرات ہوں گے. لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ جب میں رات کے پہلے پہر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اچانک وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کا ملتوی ہونا غالباً دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا نا، کل زیادہ یعنی جمعے کو زیادہ تفصیل پر اس پر گفتگو کروں گا. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو فیس بک میں آتے ہیں اور یوٹیوب میں آتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمیں دیکھیں. غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی اور ایک حد تک ریشنل میری اپروچ ہوتی ہے، تو مجاہد بریلوی کو اس طرح دیکھتے رہیے. شکریہ.